سورہ فاتحہ سے آج کی کلاس کا ہم آغاز کریں گے اور درخواست ہے کہ اسے ایک افزائش کے ساتھ پہلے دہرا لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا سبق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلی کلاسوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے کہاں کس حرف کو لمبا کرنا ہے اور کسے کہاں لمبا نہیں کرنا۔ تو لمبا جہاں کرنا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی چند بنیادی جگہ ہیں جہاں سے لمبا کیا جاتا ہے اس کو۔ مثلا یہ الحمدللہ میں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہاں لمبا کریں گے۔ عالمین میں عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہاں لمبا کریں گے۔ اور میم میں یمین میں میم کے نیچے زیر کے بعد آگے یہ آ گئی، تو جب بھی زیر کے بعد یہ آئے گی وہاں ہم اس کو لمبا کریں گے۔ تو پھر اس کو عالمین تھوڑا سا لمبا کر کے اس کو اس لیے زیادہ پڑھیں گے یہ می کو کیونکہ میم کے بعد دو جزم آ گئی ہے، ایک جزم ہے یہ کی، ایک جزم بنے گی نون کی۔ عالمین پڑھیں گے یعنی کہ نون کی زبر ختم ہوگی، جزم رہ جائے گی۔ تو جب بھی زیر زبر یا پیش کے بعد دو جزمیں آ جائیں تو وہاں بڑی مد کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بڑی مد کے برابر عالمین کر کے اس کو پڑھیں گے، اسے لمبا کریں گے۔ اچھا نیچے دیکھیے، نیچے کچھ وہ انسان بھائی بیٹھے ہوں گے، دیکھیے وہ انہوں نے آن کیا ہے پھر پڑھتے ہیں اس کو الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ یہ اس آیت کو ہم دیکھیں گے ذرا کہ اس میں لمبا ہم کریں گے پہلے یا کا پہ، یہ کے اوپر زبر کے بعد الف آئے گی، کچھ لمبا کریں گے یا، پھر کہیں لمبا نہیں کر رہے، دوبارہ پھر یہاں کریں گے یا میں کیونکہ زبر کے بعد الف آ گئی ہے، پھر اور کہیں لمبا نہیں کریں گے، پھر لمبا کریں گے ڈائریکٹ عین کو کیونکہ زیر کے بعد آگے یہ آ گئی ہے، تو پھر یہ بنے گا یعنی یا عین، اور اس کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی ہم لمبا نہیں کریں گے۔ ہم چونکہ درست پڑھنا سیکھ رہے ہیں کہ جس میں ہم پہلے غلط طریقے سے اگر پڑھتے تھے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس لیے ہمیں اس کو صحیح طرح یاد بھی کرنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اگلی آیت دیکھیے، اس میں ہم صرف را کو لمبا کریں گے۔ اہدینا الصراط میں را کو ڈائریکٹ، کیونکہ رے پہ زبر بعد میں الف،
اور مستقیم کی قاف کو لمبا کریں گے کیونکہ قاف کے نیچے زیر اور اس کے بعد پھر یا. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اس آیت کو دیکھیے، کوئی بتائیں گے دوست کہ اس آیت میں کہاں کہاں لمبا کریں گے کہاں نہیں؟ جی سر ایک تو رے کو کریں گے یہ صراط کے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. رے اور الف کو، اور اللہ زی یہ بالکل زی کو جی زال کو، کیونکہ یہ کی وجہ سے بالکل ٹھیک. انعمت علیہم، پھر لام کو کریں گے جی علیہم کیونکہ حرف لین بن رہا ہے تو تھوڑا سا لمبا ہی ہوتا ہے، مناسب ساتھ بالکل درست بات ہے. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. اس ٹکڑے میں ہمیں ایک اور چیز جس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اس کا تعلق ہمارے حروف کے مخارج کے ساتھ ہے کہ ہم نے حروف کو ادا کیسے کرنا ہے. الف، عین، اس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ انعمت میں یہ آ الف ہے اور آ یہ عین ہے، دونوں جگہ زبر ہے، لیکن ہم پہلے طریقے میں دونوں کو سمپل سادی آ پڑھ دیتے تھے. اصل میں ان کے پڑھنے میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ جو الف ہے پہلے والی یہ تو وہی سادی الف ہے جو پہلے ہم پڑھتے تھے آ، لیکن عین کو یہ آ نہیں ہے، یہ اصل تلفظ کے مطابق حلق سے لا ہوتی ہے. آ یہ ہے آ جو ہم پہلے پڑھتے تھے آ، یہ ہے آ آ آ. یہ اس میں تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا چاہیے تاکہ ہم درست طریقے پر قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں. تو یہ بنے گا انعمت علیہم، دو جگہ پہ عین ہے، انعمت علیہم. میں پھر پڑھتا ہوں، اس کو میرے ساتھ دہرائیے. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. جی اس ٹکڑے میں کوئی دوست بتائیں گے جو ہم کہاں لمبا کریں گے؟ جی بتائیے. جی جی آپ ذات کے ساتھ اس کے بعد الف آتی ہے یہاں پہ. ہاں جی بیٹا وہ تو پیچھے ہے نا، ہم یہ ذرا یہاں سے شروع کرتے ہیں نا، یہاں سے یہ آیت کے الفاظ سے شروع کرتے ہیں ہم ذات پہ، کیونکہ پیش کے بعد واو ہے، یہاں لمبا کرتے ہیں واو جزم والی. ٹھیک ہے. اور یہ والی جی بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس کے اوپر بڑی مد بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، شاباش. اور یہ لی کو، لام کو، بالکل درست ہے، اور لام کو لمبا کریں گے بڑی مد کے برابر. شاباش بالکل ٹھیک. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ غیر، دیکھیں ایک اور بات سمجھنے والی یہاں پہ، یہ غیر علیہم، علیہم اسے کہتے ہیں حرف مد. اس کو پہلے ہم پڑھتے تھے غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم. یہ غیر علیہ نہیں ہے، یعنی یہ غیر نہیں ہے، غی ہے. علیہ نہیں ہے، علی ہے، علی غی. ہمیں اس کا درست لفظ پڑھنا چاہیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی ریاض بیٹا آگے دیکھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 دیکھیے. 37 سورہ البقرہ کی ہمارا آج کا سبق ہے.
ہم اس کی پہلے پھر دہرائی کرتے ہیں. اس کو چھوڑ نیچے کریں ذرا، یہ والی حرکت اوپر والی، یہ والی، اور نیچے کریں اس کو تاکہ میرا ہاتھ پہنچے. نیچے کرتے رہیں. بہت بڑا الفاظ نہیں پہنچتا ہے یہاں. ٹھیک، ہم پہلے فَأَزَلَّ سے لے کے فَأَخْرَجَهُمَا تک پڑھیں گے. تو بتائیے کوئی دوست کہ اس میں کہاں کہاں لمبا کریں گے، بس وہ بتا دیجیے. فا سے لے کے ہما تک. کوئی دوست جنہوں نے پہلے نہیں بتایا تھا، میں نے آپ کو دیکھیے آپ پہلے بتایا تھا کہ کسی اور کو موقع ملے. جی سبور صاحب، آپ پہ کہاں پہ بولا؟ شیطان. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کھڑے زبر کی وجہ سے. اور یہ ہا کو کیونکہ زبر کے بعد الف آ گئی. بالکل ٹھیک. اور یہ اخرجہما کی میم کے بعد الف آ. بالکل ٹھیک. آپ میں اس کو پڑھوں گا، اس کو آپ میرے ساتھ دہرائیے بعد میں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا میرے خیال میں غلطی سے شاید میں نے لام کو لمبا کر دیا تھا، مجھے یاد نہیں، لیکن میرا لام کو لمبا نہیں کرنا. اور آگے یہ فیہ تک، فاخرج سے لے کے فیہ تک پڑھیں گے ابھی ہم ٹکڑا. تو کون بتائیں گے؟ کوئی پریکٹس کریں. جیسے آپ بتائیں گے، یہ بتائیں گے یہاں سے لے کے یہاں تک. یہ شاباش. میم اگلا میم بھی کاف کو. ٹھیک ہے. یہ نون کو بھی لمبا کریں گے، فی کو لمبا کریں گے. بالکل ٹھیک. اس میں ہم 1 2 3 4 5 جگہ لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. جی یہ واو سے لے کے عدوف تک کون بتائیں گے دوست؟ ہمت کیجیے، کوئی بات نہیں. جی جو سر تو کو جی بالکل ٹھیک ہے. تو کو کیونکہ پیش کے بعد واو آ گئی، لمبا کریں. ٹھیک ہے. اور بالکل ٹھیک ہے. بالکل یہاں پہ صرف ایک ہی جگہ لمبا کریں گے، صرف تو کو. تو دیکھیے کہ میں اور کسی جگہ لمبا نہیں کروں گا. آپ اس کو میرے ساتھ دیکھیے، سوائے ایک جگہ کے کہ وہ میں لمبا نہیں کر رہا، آواز کو روک رہا ہوں. وہ ہے کم. نہیں یہاں پہ نہیں ہوگا، سوری میرے خیال سے یہ لام نہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو میرے ساتھ ایک بار پڑھنے کے بعد دہرائیے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. ہاں جسے پڑھیں گے ہم عدو. واو کے اوپر اگرچہ دیکھیں ایک الٹی اور سیدھی پیش ہے، 2 پیش ہے نا، الٹی سیدھی. لیکن جب ہم یہاں پہ رکیں گے، قیام کریں گے، تو پھر یہ دونوں پیشیں ختم ہو جائیں گی. یہاں پہ جزم آ جائے گا. تو پھر یہ بنے گا عدو. جزم رہے گی، سوری شد رہے گی، واو کی شد رہے گی، لیکن 2 پیشیں ختم ہو جائیں گی. تو پھر یہ بنے گا دو. عدو. کیونکہ پتہ ہے کہ جب شد ہوتا ہے تو پچھلے حرف کو زور سے ملاتے ہیں. تو یہ واو پہ شد ہے، ہم یہ دال کو زور سے ملائیں گے، اس سے دو. عدو. جی آگے واو سے لے کے عین تک کوئی دوست جو کوشش کرے. جی بھائی صاحب. یہ تا، پھر یہ لا، پھر یہ ہین. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کہیں اور لمبا نہیں ہوگا. اب دیکھیے میں اس کو پڑھتا ہوں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ
ہم پہلے پڑھ رہے تھے شیطان کے واقعے میں کہ شیطان آدم علیہ السلام کے واقعے میں کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا، تو نکالنے کے بعد فرمایا وہ جب وہ تھے وہیں پہ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہلا دیا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، بہلا دیا، پھسلا دیا، دھوکے میں ڈال دیا، عنہا اس معاملے سے، یعنی اس معاملے میں جس میں اللہ نے حکم دیا تھا اس کے بارے میں شیطان نے ان دونوں کو دھوکے میں ڈالا، فَأَخْرَجَهُمَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نکال دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو اور حوا کو نکال دیا، مما کانا فیہ، وہ اس جگہ سے جس میں وہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو اس جگہ سے نکال دیا جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا، اور پھر ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، بعضکم، تم میں سے بعض، لبعض، بعض کے، عدو، دشمن ہوں گے، تم سب چلے جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مستقر، مستقر مستقل ٹھکانہ ہوگا، یعنی ایک دیر تک فائدہ اٹھانے کا سامان ہوگا، وَمَتَاعٌ، اور عارضی ٹھکانہ بھی ہوگا، تمہارے لیے زمین میں دیر تک اور عارضی طور پر فائدہ اٹھانے کا، الہین، ایک مقررہ مدت تک، ایک مقررہ مدت تک تمہارے لیے زمین میں فائدے اٹھانے کے سامان ہوں گے، تم سب زمین پہ چلے جاؤ۔ یہ آیت قریبہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں نے کیا تھا آپ کو اس کے آغاز میں کہ آدم علیہ السلام کے واقعے کے متعلق ہے۔ غیر احمدی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے انسان تھے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے انسان نہیں تھے، ان سے، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا میں انسان موجود تھے۔ ہاں، آدم علیہ السلام پہلے سیولائزڈ پرسن تھے، پہلے وہ مہذب انسان تھے، پہلے سیولائزڈ پرسن تھے، اور جو انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سیولائزیشن عطا فرمائی تھی اپنے حکم، اپنی شریعت کے مطابق، جب اس سیولائزیشن میں کوئی شیطان نے بہکایا انہیں اور اس میں کوئی رخنہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا سے، رضا کی جنت سے نکال دیا۔ وہ جنت جس سے نکالا گیا اور ان کو جو ہٹا دیا، اگر نکال دیا، اس سے مراد جیسے ہم گھر سے کسی کو نکالتے ہیں کہ یہ گھر سے چلے جاؤ، تو وہ دراصل اس طرح کا کوئی گھر نہیں تھا جس کی کوئی گبوئے ہو، وہ بگ رینس ہو، جنت کوئی آسمان پہ ہو، کہیں پہ ہو، اس طرح یہ جنت نہیں تھی۔ اس جنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنت تھی، خوشنودی کی جنت تھی۔ تو گویا ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور فرمایا کہ تم سب چلے جاؤ اور زمین میں اب جاؤ، تو محنت کرو، کھیتی باڑی کرو یا محنت کرو، تمہارے لیے وہیں پہ مستقل ٹھکانہ بھی ہوگا، عارضی ٹھکانہ بھی ہوگا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا، فَأَزَلَّهُمَا، شیطان نے ان کو بہلا دیا۔ شیطان جو ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح تمہارے جسم میں خون دوڑتا ہے، اس طرح تمہارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس طرح شیطان آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے، یعنی مجھے شیطان اب بدی کی، برائی کی تحریک نہیں کرتا، مجھے بدی پہ نہیں اکساتا، مسلمان ہو گیا ہے۔ تو شیطان نے روح بدلا، آدم علیہ السلام کو بہکایا، آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ بائبل یہ کہتی ہے، کافی نے عرض کیا تھا پہلے کہ میں آپ کو اس کے متعلق عرض کروں گا کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ شیطان دراصل فرشتوں میں سے تھا، آدم علیہ السلام کی وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے سزا ملی، جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کو اس بات کا دکھ تھا کہ اس بندے کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں۔ تو اس نے، یعنی شیطان نے، یہ بائبل کے مطابق آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو گرینزے گبوئڈے تھی، جو فصیل تھی جنت کی، اس کے ارد گرد پہدار کھڑے کیے ہوئے تھے کہ شیطان اندر نہ خبردار آئے۔ تو شیطان بائبل کے مطابق، میں عرض کروں بائبل کے مطابق، بہکانے کے لیے سانپ بن کے
وہ جنت کی دیوار کے سوراخ میں سے جنت میں آ گیا، اندر آ کے دوبارہ پھر شیطان بن گیا، اور شکل بدل کے آدم اور حوا کے، پہلے حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں کہا کہ دیکھو تمہیں خدا نے کہا ہے کہ تم یہ درخت کا پھل نہ کھانا، جو بائبل کے مطابق بعض اوقات سیب کا درخت بھی کہتے ہیں، گندم کا درخت بھی کہتے ہیں، تو وہ اس لیے نہ اللہ نے منع کیا ہے کہ اگر تم اسے کھاؤ گے تو تم خدا جیسے بن جاؤ گے، تمہیں اچھے برے کی تمیز آ جائے گی اور تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے، تو اس کو کھاؤ تاکہ تم بھی خدا جیسے بن جاؤ۔ تو حوا نے اس پھل کو کھایا اور پھل کو کھا کے جا کے اپنے خامد آدم علیہ السلام کو بھی دیا، آدم علیہ السلام نے پھل کھایا، دونوں گنہگار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ ان دونوں نے پھل کھا کے جرم کیا ہے، اور بائبل کے مطابق وہ پھل کھا کے تو انہیں اچانک پتہ چلا، ان کی آنکھیں کھل گئیں اور پتہ چلا کہ وہ تو ننگے ہیں، تو انہوں نے اپنے ننگ کو ڈھانپنے کے لیے وہی جنت سے کچھ پتے، درختوں کے پتے کھے لیے اور ان پتوں کو اپنے جسم پر لگا کے اپنا ننگ ڈھانپا، اور اس کے بعد وہ درختوں میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ آدم نے اور حوا نے یہ پھل کھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے ان کو ڈھونڈتا رہا، حوالے دیتا رہا، کہ تو بائبل میں طلبہ وہاں دیتا پھرتا کہ کہاں گئے یہ، تو بالآخر ان کو اللہ ڈھونڈا، اور ڈھونڈ کے اللہ نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو کہا کہ اب تم تینوں یعنی شیطان، آدم اور حوا جنت سے نکل جاؤ، اور تم تینوں کی سزا یہ ہے کہ آدم کو فرمایا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم ہمیشہ محنت کی وجہ سے محنت کرو گے، سخت محنت کرو گے اور تب روزی روٹی کماؤ گے۔ عورت کو کہا، حوا کو کہا تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اب ہمیشہ درد کے ساتھ، درد ذہن جسے کہتے ہیں اردو میں یعنی وین، درد کے ساتھ بچے پیدا کرو گے۔ اور سانپ کو کہا، شیطان کو کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم ہمیشہ سانپ بن کے پیٹ کے بل زمین پہ رینگو گے اور مٹی کھاؤ گے، اور فرمایا کہ میں شیطان اور یعنی سانپ اور آدم یعنی انسان، ان دونوں کے درمیان میں ہمیشہ کے لیے دشمنی قائم کر رہا ہوں، جہاں انسان دیکھے گا شیطان کو، اس کو سانپ کو، وہ اس کو مارے گا جوتی سے، اور جہاں دیکھے گا شیطان یعنی سانپ انسان کو، تو وہ اس کو کاٹے گا اور کاٹ کے اس کو مارے گا۔ تو کہتے ہیں کہ تب سے بائبل کے مطابق سزا ملی ہوئی ہے، سانپ جو ہے وہ پیٹ کے بل رینگتا ہے، مٹی کھاتا ہے، انسان کو کاٹتا ہے، انسان سانپ کو مارتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے، انسان محنت مزدوری کرتا ہے، اور جو عورتیں ہیں وہ درد سے، تکلیف سے بچے پیدا کرتی ہیں، تو ان کے نزدیک گویا یہ آدم علیہ السلام کو ان کی اس نافرمانی کی سزا ملی، جبکہ قرآن کریم اس سارے واقعے سے بالکل بھی متفق نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر اس سارے واقعے کی بالکل اور ہے، اور وہ بڑی ہی پر حکمت تفسیر ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، جب آئندہ کیونکہ مضمون ابھی چل رہا ہے، اگلی کلاس میں یا آئندہ کلاسوں میں خاکسار انشاءاللہ اس کے متعلق آہستہ آہستہ عرض کرے گا کہ قرآن کریم کا کہتا ہے کہ یہ واقعہ سارا کیسے ہوا تھا، آدم علیہ السلام کا گناہ تھا کہ نہیں تھا، ان کا جان بوجھ کر انہوں نے کیا یا ان سے غلطی سے کوئی معاملہ سرزد ہو گیا، پھر کیا واقعی شیطان، میں پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ شیطان کیا واقعی فرشتوں میں سے تھا، کیا آدم علیہ السلام واقعی دنیا میں پہلے انسان تھے، پھر یہ جو سزائیں ملی بائبل کے مطابق سانپ کو، مرد کو، عورت کو، ان کا حل کیا ہے بائبل کے مطابق، اور وہ کیا حل درست ہے یا غلط ہے، انشاءاللہ میں اس کے متعلق آپ کو آئندہ کلاسوں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے جزاکم اللہ۔ خاص طور آپ سے یہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں کہ کلاس میں تشریف نہیں لائے ان کو ضرور انفارم کریں۔ انشاءاللہ اپنی آگے سے جو اپنی کلاسز ہوں گی وہ ہم یہ یوٹیوب کے ذریعے لائیو کریں گے، کیونکہ مرکز کے حکم کے مطابق یہاں کوئی کلاس لائیو نہیں ہوگی، یعنی یوں بیٹھ کر۔ آج ہماری اس نومبر کے مہینے کی آخری کلاس تھی، تو نومبر کے مہینے تک کے لیے کم از کم کلاس نہیں ہوگی، باقی کلاسیں ہماری یوٹیوب پر ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ کو وقت اس کا لنک سب کچھ آ جائے گا۔ کوشش کریں گے کہ نماز عشاء کے، مغرب عشاء کے آدھے گھنٹے کے بعد ہم کریں، تاکہ سبھی دوست اپنے گھروں میں آرام سے جا کے پہنچ چکے ہوں۔ تو آج کی کلاس بھی یوٹیوب پر مل جائے گی، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیں ضرور دکھائیں، سکھائیں، اور اگلی کلاسوں بھی ان کو ساتھ ضرور شامل کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔